الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے انسانیت ہے پھر مذہب، لیکن یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اسے جاننے سے پہلے ہمیں دو باتوں کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، کیونکہ جب تک انسانیت کا مفہوم نہیں سمجھیں گے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ پہلے انسانیت ہے یا مذہب۔ اور دوسری بات یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا کوئی سچا مذہب جسے دنیا بنانے والے نے خود انسانوں کے لیے بنایا ہو، کیا وہ انسانیت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ انسانیت کیا ہے، انسانیت کسے کہتے ہیں۔ انسانیت صرف انسانوں سے ہمدردی کا نام نہیں ہے، بلکہ زمین کی تمام مخلوقات سے ہمدردی کا نام ہے۔ اور انسانیت کا حقیقی مطلب سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں انسان اور دیگر مخلوقات کے درمیان بنیادی فرق جاننا ہوگا۔ یہ بات ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ انسان دیگر مخلوقات کی طرح نہیں ہے، اس کی کچھ نمایاں خصوصیات ہیں جو کسی اور مخلوق میں نہیں۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف دو بنیادی فرق بیان کروں گا جو قرآن کی روشنی میں بھی ثابت ہے اور عقل و فطرت بھی اس کی شہادت دیتی ہے۔ پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کو رب کائنات نے دیگر مخلوقات پر فوقیت عطا کی ہے، اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اس کو عزت بخشی ہے، اسے علم کی دولت اور عقل کی نعمت عطا کی ہے، بدن ڈھکنے کے لیے کپڑے دیے ہیں، اور ایسی بہت سی خصوصیات اور خوبیاں انسان میں ہیں جن کی بنا پر اسے دیگر مخلوقات پر فوقیت حاصل ہے۔ اور دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ رب کائنات نے انسان کو اس زمین میں خلیفہ اور جانشین بنا کر بھیجا ہے اور اس کے لیے تمام چیزیں مسخر کر دی ہیں تاکہ وہ زمین میں اپنے رب کے احکام اور قوانین کو نافذ کرے اور زمین کو آباد رکھے، نیز تمام مخلوقات کا خیال رکھے۔ تو یہ دو بنیادی فرق ہیں انسان اور دیگر مخلوقات میں جن کا خیال رکھنا انسانیت کے لیے ضروری ہے، اور ان دونوں بنیادی فرق کو جاننے کے بعد انسانیت کا مفہوم سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسانیت تین طرح کی ذمہ داریوں کا نام ہے جن کو ادا کیے بغیر کوئی شخص اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان کو جو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ہے اور دیگر مخلوقات پر جو اسے فوقیت اور برتری حاصل ہے اسے برقرار رکھے، اور اسے برقرار رکھنے کے لیے انسان کو ظاہری و باطنی طور پر پاک و صاف رہنا ہوگا، ہر قسم کی نجاست و غلاظت اور تمام طرح کے شیطانی و حیوانی صفات کو ترک کرنا ہوگا، جیسے بد اخلاقی، بے حیائی، بے غیرتی۔ اسی طرح ہر قسم کی حرام چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ ہر حرام چیز میں یا تو خود اپنے آپ پر ظلم ہوتا ہے یا کسی دوسرے پر ظلم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مردار اور سور کا گوشت کھانا حرام ہے کیونکہ اس میں خود کھانے والے کا ضرر ہے اور اس سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح چوری حرام ہے کیونکہ اس میں دوسرے انسان کا ضرر ہے۔ تو اس طرح جتنی بھی چیزیں حرام ہیں ان میں کسی نہ کسی پر ظلم ضرور ہوتا ہے، لہذا ان چیزوں کو ترک کر کے ہی انسان اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق ہوگا۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ انسان زمین میں اپنی جانشینی کا ثبوت دے۔ رب کائنات نے انسان کو زمین میں جانشین بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اسے زمین کی حکمرانی دی ہے، اس کے لیے تمام چیزوں کو مسخر کیا ہے۔ تو اس جانشینی کے بہت سے تقاضے ہیں جن کو پورا کیے بغیر انسان زمین کا اچھا جانشین نہیں بن سکتا۔ ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اس زمین کو اچھی طرح آباد کرے، زمین میں رب کے احکام اور قوانین نافذ کرے، زمین کی ہر چیز کی حفاظت کرے، اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرے، اور دوسرے انسانوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ زمین میں موجود تمام جاندار و غیر جاندار چیزوں کا خیال رکھے، کیونکہ وہ زمین میں جانشین بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے زمین کی ہر چیز کے حقوق اس پر ہیں۔ تیسری سب سے اہم ذمہ داری جو انسان پر عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ جس ذات نے اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور جس نے اس کو زمین کا جانشین بنایا اور اسے عقل کی نعمت اور علم کی دولت عطا کی، اس کی ہدایات پر عمل کرے اور اس کی عبادت و اطاعت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، کسی مخلوق کو اس کے برابری میں نہ کرے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اپنے خالق و مالک کا احسان فراموش اور ناشکرہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے ان تین ذمہ داریوں کو نبھانا ضروری ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان تینوں ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد دنیا میں کوئی نہیں بچتا جس کا حق باقی رہ جاتا ہو، اور یہی اصل انسانیت ہے کہ انسان دنیا کی ہر چیز کا خیال رکھے، خالق کائنات کا بھی خیال رکھے اور اس کی تمام مخلوقات کا بھی خیال رکھے، اور ان کا خیال رکھے بغیر انسانیت کا تصور ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو پہلی بات واضح ہو گئی کہ انسانیت کیا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں،
اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے کن ذمہ داریوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ رہی دوسری بات کہ کیا کوئی سچا مذہب جسے دنیا بنانے والے نے خود انسانوں کے لیے بنایا ہو، کیا وہ انسانیت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے انسان کو بنایا اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ انسانیت کے لیے کیا ضروری ہے۔ جس طرح کمپیوٹر یا موبائل بنانے والا یہ جانتا ہے کہ کون سا سسٹم اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، اسی طرح دنیا بنانے والا یہ جانتا ہے کہ انسانیت کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا مناسب ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا مذہب ہے جسے دنیا بنانے والے نے خود بنایا ہے اور جس میں انسانیت کی تینوں باتوں کا خیال پوری طرح سے رکھا گیا ہے۔ تو گزشتہ ویڈیو میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ کائنات کو بنانے والے نے جب سے انسان کو زمین پر اتارا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اسے صرف ایک ہی مذہب پسند ہے جسے اس نے خود بنایا ہے، جس میں صرف اسی کے آگے جھکنے اور اسی کی عبادت کرنے کی بات ہے، اور جس میں دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے امن و سلامتی کا پیغام ہے، اور وہ مذہب ہے اسلام، جو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سبھی کا مذہب رہا ہے، جس میں انسانیت کا پورا خیال رکھا گیا ہے، اور جس میں نہ خالق کائنات کے ساتھ ناانصافی کی بات ہے اور نہ کسی مخلوق کے ساتھ، جس میں انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر باقی رکھنے پر کافی زور دیا گیا ہے، زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے، اپنا اور دوسروں کا خیال کس طرح رکھا جائے، گھر میں کس طرح رہیں، باہر کس طرح رہیں، تنہائی میں کس طرح رہیں، مجلسوں میں کس طرح رہیں، یہ تمام آداب اسلام میں سکھائے گئے ہیں تاکہ انسان اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق رہے۔ اسی طرح اسلام میں انسان کو زمین کا سچا جانشین سمجھا گیا ہے، ہر ایک مخلوق کے حقوق بتائے گئے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر جاندار کی مدد کرنے میں اجر ہے، اور جس میں وہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں جو انسانیت کے لیے ضروری ہیں، جس میں خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ معاملات بہتر رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ خالق کے ساتھ معاملہ کیسے بہتر ہوگا؟ جب صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اس کے حکم کے آگے کسی اور کے حکم کو مقدم نہ کیا جائے۔ اور مخلوق کے ساتھ معاملہ بہتر کیسے ہوگا؟ جب ہر ایک کے حقوق کی بخوبی ادائیگی ہوگی، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ چنانچہ آپ اسلامی احکام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے، خاندان کے ہر فرد کا کیا حق ہے، والدین کے حقوق بچوں پر کیا ہیں، بچوں کے حقوق والدین پر کیا ہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، بھائیوں اور بہنوں کے حقوق کیا ہیں، اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، مہمان کے حقوق کیا ہیں، مسافر کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کا حق بچوں پر کیا ہے اور بچوں کا حق بڑوں پر کیا ہے، حاکم وقت کے کیا حقوق ہیں، عوام کے کیا حقوق ہیں۔ ان سارے حقوق کو اسلامی احکام میں خصوصی درجہ دیا گیا ہے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے سلامت نہ رہیں۔ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ سب انسانیت کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ انسانی حقوق کے علاوہ اسلامی احکام میں جانوروں، پرندوں، کیڑوں مکوڑوں اور مچھلیوں کے بھی حقوق بیان ہیں، جن اور فرشتوں کے حقوق بھی بیان ہیں۔ اسی طرح جمادات یعنی زمین، پہاڑ، سمندر، درخت اور نباتات وغیرہ کے بارے میں بھی اسلام کے خصوصی احکام موجود ہیں۔ الغرض دنیا میں موجود تمام مخلوقات کے حقوق کا خیال اسلام میں رکھا گیا ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی پیاسے کتے کو بھی پانی پلا دینا جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ ایک بلی کو بھی تکلیف دینا اور اسے بھوک پیاس کی طرف سے مار دینا جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن کو ذکر کرنے سے بات لمبی ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام ہی انسانیت کا مذہب ہے، اور اس میں اور انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو انسان کو اچھا انسان بناتا ہے اس کا حکم اسلام میں موجود ہے، اور ہر وہ کام جو انسانیت کے خلاف ہے، جس میں خالق یا مخلوق کے ساتھ ناانصافی ہے، وہ کام اسلام میں حرام ہے۔ لہذا اسلامی احکامات پر عمل کیے بغیر انسانیت کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جس مذہب میں دنیا بنانے والے کے ساتھ ناانصافی کی بات ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت ہو، خود ساختہ معبودوں کی عبادت کی جاتی ہو، جس میں یہ سمجھا جاتا ہو کہ وہ اکیلا اور بے نیاز نہیں ہے بلکہ وہ کسی کا محتاج ہے اور وہ کسی کا باپ یا کسی کا بیٹا ہے، تو وہ مذہب دنیا بنانے والے کا بنایا ہوا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنی بڑی ناانصافی کو وہ کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتا، اور یقیناً یہ ناانصافی انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ایسا باقی نہیں ہے جس میں اس طرح کی ناانصافی نہ کی جاتی ہو۔ اسی وجہ سے دنیا میں اگر کوئی مذہب انسانیت پر مبنی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اب یہ ساری باتیں جان لینے کے بعد آپ یہ فیصلہ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ انسانیت پہلے ہے یا مذہب۔ چنانچہ وہ مذہب جس میں انسانیت کا خیال نہ رکھا گیا ہو، یعنی اس مذہب کو ماننے سے خالق اور مخلوق دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو، یا جس میں کسی ایسے کام کا حکم دیا گیا ہو جس سے انسان
خود کو اشرف المخلوقات کہنے میں شرم محسوس کرے یا جس کام سے وہ زمین کی جانشینی کا حقدار نہ رہ جائے، تو ایسا مذہب انسانیت پر مبنی نہیں ہے، اور ایسا مذہب رب کائنات کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا، اور ایسے مذہب سے پہلے انسانیت ہے۔ لیکن جس مذہب میں انسانیت کا پورا خیال رکھا گیا ہو، جس میں خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ انصاف کیا گیا ہو، جس میں دونوں کے ساتھ معاملہ بہتر کرنے کی بات ہو، نہ اس میں خالق کے ساتھ ناانصافی ہو، نہ مخلوق کے ساتھ ناانصافی ہو، جس میں انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر باقی رکھنے کو اہمیت دی گئی ہو، جس میں انسان کو زمین کا سچا جانشین ہونے کا احساس دلایا گیا ہو، تو وہ مذہب خود انسانیت ہے، اور یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ انسانیت پہلے ہے یا مذہب۔ آج کی مجلس میں بس اتنا ہی۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ ہم اسلام کے بعد ایسے احکام پر گفتگو کریں گے جن کو انسانیت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ انسانیت پر ہی مبنی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اچھا انسان بنائے، ہمیں انسانیت کی راہ پر چلائے، اور شیطانی یا حیوانی راستوں پر چلنے سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔